رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، تب اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو تو سب سے پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، ان کی پیروی کرو، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ بغیر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دے گا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوگا۔ حضرات گرامی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اب ان اعمال کا بھی ذکر سنو کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستروں کو۔ ایسا ہی ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ آیت مبارکہ آپ حضرات نے سنا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرماتا ہے، اور کچھ عمل ایسے بھی ہے کہ جن کے کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے ان اعمال کی وجہ سے محبوب نہیں رکھتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ کسی ناشکر گنہگار سے محبت نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، بے شک وہ تکبر گھمنڈ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو حضرات گرامی، ان آیت مبارکہ سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کے کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا جو اس حد کو توڑنے والے ہیں، جو دنگا فساد کرنے والے ہیں، جو تکبر گھمنڈ کرنے والے ہیں، اور جو ناشکر کرنے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہرگز محبت نہیں فرماتا، بلکہ جو ایسا کرتے ہیں وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، آپ حضرات کو اس بات کا بخوبی علم ہوگا کہ آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا جائے اور ان سے محبت رکھی جائے، اور ایسی محبت رکھی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے محبت رکھنی چاہیے، یعنی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بخشش کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک کو ایک حیاتی دا معیار ہونا چاہیے دا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے دا، اور بندہ کو سنت پر اس طرح عمل کرنا چاہیے
کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے اسی طرح چلا جائے، جس طرح حضور سلام کرتے اس طرح سلام کیا جائے، جس طرح حضور مصافحہ کرتے اس طرح مصافحہ کیا جائے، جس طرح حضور گلے ملتے اسی طرح ملا جائے، جس طرح حضور کھانا کھاتے اسی طرح کھایا جائے، جس طرح حضور سوتے اسی طرح سویا جائے، جس طرح حضور اٹھتے اسی طرح اٹھا جائے، جس طرح حضور بیٹھتے اسی طرح بیٹھا جائے، جس طرح حضور پیتے اسی طرح پیا جائے، جس طرح حضور نے سفر کیا اسی طرح سفر کیا جائے، جس طرح حضور نماز ادا کرتے اسی طرح نماز ادا کی جائے، جس طرح حضور روزہ رکھتے اسی طرح روزہ رکھی جائے، جس طرح حضور حج کرتے اسی طرح حج کیا جائے، جس طرح حضور عبادت کرتے اسی طرح عبادت کی جائے، حتیٰ کہ جس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے تھے ان سے بھی محبت رکھی جائے۔ تو حضرات گرامی، تو یہ ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اور ان کی ہر چیز سے محبت رکھی جائے، اور ان چیزوں کو، ان اداؤں کو اپنایا جائے جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا۔ یہ ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات گرامی، جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت انعام و اکرام سے نوازتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا۔ اور جو شخص اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، داخل فرمائے گا اسے باغات میں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور جو شخص روگردانی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب دے گا۔ تو حضرات گرامی، اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کامیاب وہ بندہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام دے گا کہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہمیشہ ہر اس چیز سے محبت رکھتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار فرمایا، اور ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے گدا ہے، اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جائے کہاں یہ بے نوا در چھوڑ کر تیرا شہا، جائے کہاں یہ بے نوا در چھوڑ کر تیرا شہا، در در پہ وہ جاتا نہیں جس نے بھی دیکھا در تیرا۔ تو حضرات گرامی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فساد امت کے وقت میری سنت کو مدبوسی سے تھاما اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، کیا شان ملی اس کو کہ جس نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے 100 شہیدوں کا ثواب پایا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہی ایک ایسا عظیم در ہے کہ جہاں سے خالی جھولی والے اپنی جھولیاں بھر بھر کر لوٹتے ہیں، اور یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہی فیضان ہے کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے محبت رکھتے ہیں، اور دوسروں کو بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ جائے کہاں یہ بے نوا در چھوڑ کر تیرا شہا، جائے کہاں یہ بے نوا در چھوڑ کر تیرا شہا، در در پہ وہ جاتا نہیں جس نے بھی دیکھا در تیرا۔ تو حضرات گرامی، توجہ چاہوں گا، دنیا میں بہتری چاہتے ہو تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرو، آخرت میں بہتری چاہتے ہو تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرو، عزت چاہتے ہو تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرو، رحمت چاہتے ہو تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرو، برکت چاہتے ہو تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرو، اللہ کی محبت چاہتے ہو تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرو، کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرو، دوزخ سے نجات چاہتے ہو تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرو، عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہو تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرو، اور یہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو کہ محبوب رب امی لقب، محبوب رب امی لقب، مجھ کو سکون کی ہے طلب، نظر آتا مشکل کشا، مشکل میں ہے بندہ تیرا۔ اگر پریشانیوں اور مشکلوں کا حل چاہتے ہو تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن اور مبارکہ زندگی کی طرح زندگی گزارو،
اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کام آسان فرما دے گا، کیونکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ میرے امتی دوزخ میں جائے، بلکہ ان کی منشا و مرضی یہی ہے کہ میری امت کامیاب ہو جائے، اس کی بخشش ہو جائے۔ دوزخ میں تو کیا، میرا سایہ نہیں جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے یہ دیکھا نہیں جائے گا۔ تو حضرات گرامی، اگر دوزخ سے نجات چاہتے ہو تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لو، اسی میں تمہاری نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرات گرامی، توجہ چاہوں گا، میری بات کو ذرا غور سے دھیان سے دیکھیں۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، توجہ میری طرف رہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اور پھر اس کے دائیں بائیں بہت سے لکیریں آپ نے کھینچی اور فرمایا کہ یہ دوسرے راستے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، صراط المستقیم فانتبہوا، بلا شبہ یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، بس اس کی پیروی کرو۔ جائے کہاں یہ بے نوا در چھوڑ کر تیرا شہا، جائے کہاں یہ بے نوا در چھوڑ کر تیرا شہا، در در پہ وہ جاتا نہیں جس نے بھی دیکھا در تیرا۔ تو حضرات گرامی، اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر و ثواب جنت ہے، یعنی جو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں ان کی تائید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ میرے تمام امتی داخل جنت ہوں گے مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی، اس نے میرا انکار کیا، وہ جنت سے روک دیا جائے گا۔ جائے کہاں یہ بے نوا در چھوڑ کر تیرا شہا، جائے کہاں یہ بے نوا در چھوڑ کر تیرا شہا، در در پہ وہ جاتا نہیں جس نے بھی دیکھا در تیرا۔ تو حضرات گرامی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ہمیشہ قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کی پیروی کو اپنے لیے لازم سمجھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ انہیں ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تلاش رہتی تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد مسلمانوں کے پہلا خلیفہ بنے، تو آپ نے لوگوں سے خطاب کیا کہ اے لوگوں، میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں، اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک کو ایک حیاتی دا معیار ہونا چاہیے دا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے دا۔ تو حضرات گرامی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے چند گھڑیاں پہلے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ سے دریافت کیا، پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن مبارک کے کتنے کپڑے تھے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال شریف قریب آیا تو آپ نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ آج پیر کا دن ہے، منڈے کا دن ہے۔ تو آپ نے وصیت کی کہ اگر میں رات کو فوت ہو جاؤں تو منگل کو دفن نہیں کرنا، بلکہ پیر والے ہی دن کو چاہے کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جائے اسی دن دفن کرنا، کیونکہ دن اور راتوں میں، تمام دن اور راتوں میں مجھے وہ دن اور رات محبوب ہے کہ جن کا تعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک غلام نبی کی بفضل خدا ہو گئی عرض منظور سرکار میں، ایک غلام نبی کی بفضل خدا ہو گئی عرض منظور سرکار میں، بخت چمکا مراد دلی ملی، ہم چلے اپنے آقا کے دربار میں۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دلی آرزو کو قبول کر لیا، اور جتنی عمر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری یعنی 63 ایئر، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کہ آپ نے بھی 63 سال کی عمر میں وصال فرمایا، اور پیر والے دن ہی وفات پائی، حتیٰ کہ آپ کی قبر شریف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارکہ میں بنا دی گئی،
اور یہ بھی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انعام دیا گیا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور کی احاطہ میں دفن ہونا نصیب ہوا۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت مصطفیٰ پر عمل کیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت مصطفیٰ پر عمل کیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت مصطفیٰ پر عمل کیا، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت مصطفیٰ پر عمل کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ کی سنت مبارکہ پر عمل کیا اور مخلوق خدا کو اس کی پیروی کرنے کا درس دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے اپنی اپنی زندگیاں کو گزار دیا۔ حضرات گرامی، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی متقی بزرگوں میں سے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بشر حافی، کیا تجھے یہ علم ہے کہ تجھے تیرے زمانے کے بزرگوں میں تیرا مرتبہ اتنا بلند کیوں ہے؟ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو علم نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بشر حافی، کیا تو نے سنت کا اتباع کرتے ہوئے بزرگوں کی تعظیم کی اور مسلمانوں کو حق کی راہ دکھاتا رہا، اور میرے اصحاب اور میرے اہل بیت کو تو نے ہمیشہ محبوب رکھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عیسیٰ مبارک۔ تو حضرات گرامی، توجہ چاہوں گا، آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے آج کل یہ کینیڈین لوگوں کی پیروی کرنا شروع کر دی ہے، جیسے وہ زندگی گزارتے ہیں ہم بھی ویسے ہی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم ان بے دینوں کے پیروکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھو، آج اگر کسی ہندو کو پہچاننا ہو تو آسان ہے، اگر آج کسی انگریز کو پہچاننا ہو تو وہ بھی آسان ہے، اور اگر آج کسی سکھ کو پہچاننا ہو تو اس کی لمبی لمبی داڑھیاں اور مخصوص انداز کی پگڑی سے پہچانا جاتا ہے۔ مگر اے مسلمانوں، ہر ایک کی پہچان موجود ہے، لیکن تمہاری پہچان ختم ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھو، داڑھی رکھنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، لیکن اس کو رکھنے میں آج کل کے نوجوان شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی بےہودہ لمبے لمبے بالیں رکھے اور جس طرح کی آج کل فیشنیاں داڑھی ہیں اس طرح کے رکھتے ہیں، ایسا کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے، نعت پڑھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، مگر گانا گانے، فلم دیکھنے اور نہ جانے کتنے کام کرنے میں نوجوانوں کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ تو اے مسلمانوں، نام کے مسلمان مت بنو، بلکہ ایسے زندگی گزارو جیسے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، ایسا لباس پہنو جس سے مسلمان لگو تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، ایسے صبر کرو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، ایسے نماز پڑھو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ایسا روزہ رکھو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، ایسے افطاری کرو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کی، ایسے خیرات کرو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کی، ایسے عبادت کرو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی، ایسے اچھے عمل کرو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ تو حضرات گرامی، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ذریعہ نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔